हमारी भाई शेखुल जाना इजाजत है बहुत जरूरी है हमारे मन से किसी मन से सारा सफर तक है विभिन्न जगह तक ट्रेनों से वर्षों में आई वर्षों स्कूल से माहौल राम मंदिर बना पाते किसी मानुष ऊपर ट्रेन था हमारे मानुष जरा आएगा पर शांति दे और शांति प्रोग्राम में ऐसे मेहरबानी बोलिए खरदूती दिवस से किच्चू उल्टा पल्टा मत ही होगा और देखिए जय श्री राम किच्चू कोई दियो आपने इतने शांति था खामोश हो गया सामने ला इलाहा इल्लल्लाह जुड़े के बदलो नारा तक भी जुड़े बहुत जिनिस देश शांति पड़ा सारा इंशाल्लाह आराम से रहीबा इधर कोनो बदलाव नहीं सिर्फ पुरुषरी चुपचाप पड़िया इंशाल्लाह दुनिया बरकते अल्लाह सब करेगा खरबाई चला बेटे केवल कुछ तो इतना है इंशाल्लाह साइड आनले ताने जोरा नहीं बुनी साइड आनले एने उठो क्लाउड ना एने साइड आनले जोरा नहीं बुनी साइड आनले जोरा नहीं ओको राइले الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من حوى حروه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى من حوى حروه وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين أنه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر خدا کو یاد کیجئے نبی کا ذکر کیجئے خدا کو یاد کیجئے نبی کا ذکر کیجئے اسی عمل سے زندگی کو عطر عطر کیجئے زندگی کا لمحہ لمحہ عمل سے معتبر رہے زندگی کا لمحہ لمحہ عمل سے معتبر رہے یہاں کی فکر چھوڑیے وہاں کی فکر کیجئے حضرت شیخ الجامعہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے معزز صاحب الرائے ذی رائے ہمدرد قابل احترام منبر رکن رکین حضرت مولانا بدر الدین صاحب اجمل دامت برکاتہم اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر نامی گرامی علماء کرام معزز شخصیات اور آج کی اس مبارک محفل کے خاص دولہا فارغ ہونے والے طلباء عزیز ماضی کے اعتبار سے میں ان کو طلباء کہہ رہا ہوں ورنہ مستقبل کے اعتبار سے یہ علماء ہیں اور نزدیک و دور سے تشریف لے آنے والے مہمانان گرامی قدر یقیناً آپ حضرات خوش نصیب ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کی آخری حدیث کی اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے حضرات اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی ہے تو ساتھ ساتھ معلم کتاب بھی بھیجیں اگر توریت آئی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے اگر انجیل آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اگر زبور آئی تو سیدنا داؤد علیہ السلام آئے اگر تمام
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن مقدس کی سب سے پہلی تفسیر جو قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، عملی بھی ہے، اسی کا نام حدیث ہے. جب حدیث شریف آئی تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی. پھر صحابہ نے بھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور کثیر الراوی صحابی جن سے یہ آخری روایت آ رہی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب کوفے میں علم حدیث آیا تو حضرت ابن مسعود تشریف لائے. ابن مسعود کے بعد حضرت علقمہ آئے. علقمہ کے بعد ابراہیم نخعی آئے. ابراہیم نخعی کے بعد حماد بن ابی سلیمان آئے. مگر کوفے کا یہ علم مدینے سے چلا تھا. مدینے میں جب علم حدیث پروان چڑھا ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت نافع مدنی آئے. نافع مدنی کے بعد امام مالک آئے. جب یہ علم حدیث مکے میں پہنچا ہے تو عطاء بن ابی رباح آئے. حضرات یہ اسلامی علاقے تھے تو دور نبوت میں اسلام کے علم سے سرشار اور سرسبز و شاداب تھے. جب اسلامی علاقے سے علم حدیث آگے چل رہا ہے اور بخارا میں پہنچا تو امام بخاری پیدا ہوئے. نیشاپور میں پہنچا تو امام مسلم پیدا ہوئے. بیہق میں پہنچا تو امام بیہقی پیدا ہوئے. سجستان میں پہنچا تو امام ابو داؤد پیدا ہوئے. نسا میں پہنچا تو امام نسائی پیدا ہوئے. ترمذ میں پہنچا تو امام ترمذی پیدا ہوئے. اور بیہق میں پہنچا تو بیہقی کے ساتھ ساتھ حاکم نیشاپوری پیدا ہوئے. پھر علم حدیث نے اپنا سفر آگے بڑھایا. بخارا سے چل کر نیشاپور، تاشقند، سمرقند، ماوراء النہر سے ہوتے ہوئے بلخ اور بخارے میں پہنچ بلخ اور بخارے کے راستے سے دلی میں آیا اور ہندوستان میں آیا تو بہت پہلے علی متقی برہان پوری پیدا ہوئے جن کی کتاب کنز العمال ہے. گجرات میں علم حدیث آیا تو شیخ محمد طاہر پٹنی گجراتی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب یہ علم حدیث دلی آیا ہے لوٹ کر تو شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے. شاہ عبدالعزیز پیدا ہوئے. شاہ عبدالقادر پیدا ہوئے. شاہ رفیع الدین پیدا ہوئے. دلی کے راستے سے جب شاہ عبدالغنی مجددی کے واسطے سے دیوبند کی سرزمین میں آیا ہے تو حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی پیدا ہوئے. پھر ان بزرگوں کے بعد جب علم حدیث کا پھیلاؤ ہوا، شروع ہوا تو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن تیار ہوئے. شیخ الہند کے علوم جب پھیلے ہیں تو کہیں علامہ انور شاہ کشمیری نظر آئیں گے، کہیں شیخ العرب والعجم حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نظر آئیں گے، کہیں حضرت مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نظر آئیں گے. پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک خاص زمانے تک کے لیے جو کہ گھر والے چلے گئے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تو کم و بیش 18 سال حضرت نے مسجد نبوی میں سبق پڑھایا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ مسجد نبوی میں حدیث شریف کے ساتھ ساتھ سلم العلوم کا سبق بھی پڑھایا. سلم کی حضرت نے وہاں مدینے میں پڑھائی ہے. جب یہ علم حدیث بہار میں آیا تو علامہ شوق نیموی پیدا ہوئے جن کی کتاب آثار السنن
جب اللہ تعالیٰ نے متحدہ ہندوستان کے سلہٹ میں عطا فرمانا چاہا اور سلہٹ کو علم حدیث سے نوازنا چاہا تو شیخ الحرم المدنی حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی سلہٹ تشریف لائے کلکتہ ہوتے ہوئے سلہٹ میں حضرت نے پڑھایا ہے. اسی متحدہ ہندوستان کے سلہٹی ضلع کے رہنے والے حضرت شیخ باسکندی ہیں تو سلہٹ کا علم دیوبند کے واسطے سے جب اس باسکندی میں آیا ہے تو حضرت شیخ الاسلام میں خاص نام استعمال کر رہا ہوں. شیخ المسلمین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. شیخ المسلمین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. حضرت شیخ المسلمین باسکندی رحمت اللہ علیہ آئے. یہ ہے سنت الہیہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہیں علم حدیث کو عطا فرمایا ہے, کسی سرزمین کو علم حدیث سے نوازا ہے, تو وہاں معلم حدیث بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. سلہٹ کے رہنے والے وہاں بے فیض یافتہ دیوبند سے کسب نور حاصل کر کے جب اس جنگلی علاقے میں آئے ہیں جہاں کچھ نہیں تھا لیکن مدنی فیض کا فیضان یہاں ہوا ہے, تو پھر آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ لاکھوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے موجود ہے. بتائیے کیا آپ کو زبردستی بلایا گیا ہے؟ نہیں, آپ کو صرف اطلاع کی گئی تھی. بس آپ نے زحمتیں اٹھا کر دور کی مشقتیں برداشت کر کے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آپ یہاں آئے ہیں. اگر حضرت باسکندی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو عقیدت نہ ہوتی اور یہ نعرہ مرکز عقیدت نہ ہوتا تو آپ کبھی نہ آتے. آپ کا آنا عربی تعلق کی دلیل ہے. مرکز عقیدت ہو اس ادارے کے مرکز عقیدت ہونے کی دلیل ہے. حضرات عالمی اسلام میں جہاں علم حدیث پہنچا ہے وہیں معلم حدیث بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. ابھی آپ نے مختصر تاریخ دیکھ لی. یہ امت علمی امت ہے. اس امت کا فیضان ہمیشہ علمی فیضان رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسے ذہین علم افراد پیدا کیے ہیں کہ دوسری امتوں نے دوسری قوموں میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی ہے. بڑے مشہور تابعین ہیں حضرت قتادہ ابن دعامہ معدل نابینا کوفہ کے رہنے والے تھے. گھر میں تھے, ایک سائل فقیر آیا, اللہ کے نام پر کچھ کھانا دے دو. حضرت قتادہ نے گھر کے بچے سے کہا پیارے بھی کچھ کھانا دے دو. جب اس فقیر کو کھانا دیا گیا تو نظریں بچا کر وہ پیالہ لے کر چلتا ہو گیا, چڑھا گیا. 10 سال کے بعد حضرت قتادہ حج کرنے کے لیے گئے. وہاں مکہ میں ایک آواز سنی اللہ کے نام پر کچھ دے دو. حضرت قتادہ نے فوراً پہچان لیا, دیکھا نہیں تھا, فوراً کہہ دیا صاحب القدر اعلیٰ, یہ ہے پیالے کا چور, اسے پکڑو. جب اس کو پکڑا گیا تحقیق کی گئی کہ تم نے 10 سال پہلے وہ کوفے سے پیالہ چرایا تھا, اس نے اقرار کر لیا جی ہاں میں نے پیالہ چرایا تھا. کیا بلا کا حافظہ تھا. آج کا کمپیوٹر 100 مرتبہ جنم لے اور سنا ہو, مگر ایسا حافظہ ایسا ریکارڈ پیش کرنے سے وہ عاجز ہے. لیکن قتادہ ابن دعامہ کوفہ کی جامع مسجد میں آئے, منبر پر بیٹھ گئے, علماء کا محدثین کا فقہاء کا مجمع ہوا. انہوں نے کہا اور چیلنج کے انداز میں کہا سب اما تحت العرش الى اسفل الثرى, عرش اعظم سے لے کر تحت الثرى تک کی بات جو پوچھنا چاہو پوچھو. بڑے علماء موجود تھے, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہم ان سے کیا پوچھیں. ایک
بچہ وہاں موجود تھا، اس نے دیکھ لیا کہ کسی کی سمجھ میں سوال نہیں آ رہا ہے، تو اس بچے نے کہا سلو النملۃ سلیمان اکانت ذکرن ام انثی۔ حضرت سلیمان کے واقعہ میں کس چیونٹی کا ذکر آتا ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس نے حضرت سلیمان سے بات کی تھی، اس چیونٹی کے بارے میں پوچھو کہ وہ مادہ تھی یا نر۔ حضرت قتادہ سے پوچھ لیا گیا کہ وہ مادہ تھی یا نر۔ قتادہ کے 14 طبق روشن ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ مادہ تھی یا نر۔ کیونکہ اگر آج سامنے موجود ہو تو بھی بتانا مشکل ہے کہ یہ مادہ ہے یا نر۔ اور جس چیونٹی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ 1600-1700 سال پہلے گزر چکی تھی، 1600-1700 سال پہلے گزر چکی تھی، اور اس چیونٹی کے بارے میں کیسے بتایا جا سکتا تھا کہ وہ مادہ تھی یا نر؟ قتادہ لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بیٹے تم بھی بتاؤ وہ مادہ تھی یا نر؟ کیا وہ مادہ تھی؟ کہا کیسے تم نے دیکھا کیا؟ کہا دیکھا تو ہے نہیں، پھر کیسے پہچان لیا؟ کہا قرآن پڑھیے، قرآن میں لفظ آیا ہے قالت نملۃ۔ علماء اس کو سمجھیں گے، نملۃ پر جو تا ہے اس کا تو تانیث کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، تائے وحدت بھی ہوتی ہے، تائے جنسی بھی ہوتی ہے، تائے صنفی بھی ہوتی ہے، تائے تانیث بھی ہوتی ہے، تائے ذاتی کے لیے بھی ہوتی ہے، مگر نملۃ سے پہلے جو قالت میں لمبی تا ہے فعل مؤنث، اس نے متعین کیا کہ یہ نملہ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے۔ قتادہ نے پوچھا کہ بیٹے اس نوعمری میں اور قرآن پر ایسی گہری نظر، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ابو حنیفہ النعمان۔ یہ تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پھل میٹھے ہیں، درخت اچھا ہے، پھل کڑوا ہے، درخت ذرا گھٹیا ہے۔ انہی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں علی بن المدینی۔ توجہ سے آپ رکھیے گا، آج تک کچھ الجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو اسماء الرجال سے واقف نہیں ہیں، وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، کیا کریں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں علی بن المدینی، اسماء الرجال کے امام۔ امام ابو حنیفہ کے دوسرے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک، ان دونوں کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ تو یہ شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری، جن کی کتاب آپ سن رہے ہیں، اور اسی کتاب کی تکمیل کے موقع پر خوش نصیبی سے آپ یہاں موجود ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کرامتوں سے بھری ہوئی۔ میں مختصر عرض کروں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 55 میں یتیم ہو گئے تھے، مگر ایسے یتیم نہیں جو نابلد ہو، ایسے یتیم نہیں جو مٹ جائیں، ایسے یتیم نہیں جو برباد ہو جائیں، بلکہ درے یتیم تھے، وہ یکتا موتی جو علمی آسمان پر چمکنے والے تھے۔ امام بخاری بچپن میں بینا کے دیکھنے والے تھے، لیکن پھر نابینا ہو گئے، بچپن میں بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ ماں کو بڑا قلق، بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہائے میرا لاڈلا اندھا ہو گیا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ ماں اللہ والی تھی، رو رو کر پھر گیا کر اللہ سے برابر دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ ایک بار ماں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی، اللہ کی نیک بندی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ صبح اٹھی ہے، اپنے بیٹے کو جگایا
समझ सकते हैं कि अल्लाह ने बसारत लेकर बसीरत दी बचपन में, बसारत लेकर बसीरत दी, आंख की रोशनी लेकर पहले दिल को रोशन कर दिया, क्योंकि इस दिल में उलूम हदीस का ज़ख़ीरा जमा होने वाला था। जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को शक किया गया है, क्योंकि कुरान की दौलत उसमें आने वाली थी, तो बार बार शक किया गया, तब कुरान करीम का नुज़ूल आप पर हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम बुखारी के सीने को नूर से भर दिया, फिर उसके बाद ज़ाहिरी बीनाई भी लौटा दी। शुरू में ये अपनी माँ से पढ़ते रहे, बुखारा के रहने वाले थे, फिर बुखारा में एक बड़े मशहूर मुहद्दिस थे दाखिली, बुखारी के तलबा जानते होंगे, दाखिली उनका लंका पड़ रहा था, बड़े मुहद्दिस। इमाम बुखारी उनके पास जाने लगे, 11 साल की उम्र है, जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एक मर्तबा, अगर आप सनद को समझते हो तो समझ जाएंगे, एक मर्तबा दाखिली ने एक सनद बयान की, अन सुफियान अन अबी ज़ुबैर अन इब्राहीम। उलमा जानते हैं कि इस सनद में अबू ज़ुबैर के उस्ताद इब्राहीम, इमाम बुखारी शागिर्द हैं उनके, मेरे हज़रत अबू ज़ुबैर इब्राहीम से रिवायत नहीं करते, ये सनद सही नहीं है। काफी तो गुस्से हो गए, आए हो पढ़ने के लिए कि सनद पर कलाम करने के लिए? कहा नहीं हज़रत, सनद सही नहीं, आप तहकीक कीजिए। कहा नहीं, बिल्कुल सही सनद है। इमाम बुखारी ने कहा नहीं, जाकर असल किताब में आप देखिए। जब दाखिली घर गए और किताब खोली तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं गलत बयान कर रहा था। फिर बच्चे से पूछा, बताओ सही सनद क्या है? तो सही सनद बुखारी ने बताई, सुफियान अन ज़ुबैर बिन अबीन अन ज़ुबैर बिन अबीन अन इब्राहीम। अबू ज़ुबैर दूसरे हैं और ज़ुबैर बिन अबीन दूसरे हैं। इस तरह में ज़ुबैर बिन अबीन थे, अबू ज़ुबैर नहीं। आप पढ़े हुए हैं, इल्म हदीस में सबसे मुश्किल फन अस्माउर रिजाल का फन। तकरीरें तो आसानी से हो जाती हैं, मगर इल्मुल हदीस को जानना मुश्किल होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अभी 11 साल के दाखिली के पास थे, एक दूसरे मुहद्दिस के पास गए और जाने के बाद उनसे मुलाकात की। एक दूसरे मुहद्दिस हैं सुलेमान इब्न मुजाहिद, वो कहते हैं कि मैं मोहम्मद इब्न सल्लाम बैकंदी के पास गया। अभी जरा पहले आए होते, एक छोटा सा बच्चा मैं दिखलाता जिसको 70,000 हदीसें याद थी, 70,000 हदीसें याद। वो बच्चा चला गया मेरे पास से, इत्तेफाक से हज़रत बैकंदी की मुलाकात बुखारी से हो गई। पूछा उनसे, बेटे क्या तुम्हें 70,000 हदीसें याद हैं? कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा 1 लाख सही हदीसें और 2 लाख गैर सही हदीसें की याद। यहाँ याद रखिएगा, सही और गैर सही। गैर सही का मतलब बातिल नहीं, मौजूद नहीं। इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक गैर सही फी नफ्सी वो भी सही है। ये जो दरमियान की बातें आई हैं तो याद रखिएगा, यहाँ की सेहत के वाली से बाहर होंगे तो आपके लिए मौका और आपके लिए अच्छा काम ये बातें साबित होंगी। इनके एक साथी हैं हाशिद इब्न इस्माइल। हाशिद इब्न इस्माइल कहते हैं कि मैं और बुखारी दोनों बचपने में पढ़ने जाते थे उस्ताद के पास। उस जमाने में किताबें नहीं थी, तबाक का सवाल नहीं था। उस्ताद हाफिजे से हदीसें सुनाते थे और तलबा उसको कागज पर लिखते थे। बुखारी चुपचाप बैठे रहते थे, लिखते नहीं, न कलम न कागज न दवा कुछ नहीं, बैठे रहते थे चुपचाप खामोशी के साथ। एक दिन 2 दिन 15 दिन हो गए, फिर 16वें दिन जब तुम पढ़ते नहीं लिखते नहीं हो, क्यों आते हो वक्त ज़ाया करते हो, वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा?
امام بخاری نے کہا اچھا 16 دنوں میں تم نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ کہا 15,000 حدیثیں۔ اچھا کافی کھولو، ایک طرف سے بخاری نے ایک بیٹھک میں 15,000 حدیثیں سنا۔ ایک مرتبہ جو سن لیتے تھے کبھی بھولتے نہیں تھے یہ کہ بخاری 15,000 حدیثیں سنانی۔ کہنے لگے مجھے حافظی پر بھروسہ ہے اس لیے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ابھی بخاری جوان تو ہو چکے ہیں مگر بوڑھے پرانے نہیں ہیں۔ اور ایک بات ہے، نوجوان آدمی چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، بوڑھے پرانے لوگ جلدی سے اس کو مانتے نہیں، قبول نہیں کرتے۔ یہ ہمارا شاگرد ہے، یہ تو ہمارے یہاں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فوقۃ العلم علم، ہر علم والا سے بڑا علم والا ہوتا ہے۔ بخاری گئے ہیں بغداد، ان کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا عالم اسلام میں، مکے میں، مدینے میں، شام میں، مصر میں، بغداد میں، کوفے میں، بصرہ میں، پورے عالم اسلام میں علم حدیث کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جب بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو نوجوان ہیں اور چھوٹے بچے ہیں اور بوڑھے بچے ہیں، کیا حدیث جانتے ہوں گے، لوگ بڑا مولوی کس کو مانتے ہیں؟ جو لمبا تبڑا موٹا تبڑا اور بخاری پورے بڑے ہلکے پھلکے۔ بخاری کا امتحان ہونا چاہیے، امتحان لینا چاہیے۔ کیسے امتحان؟ تو محدثین منتخب کیے گئے اور ہر ایک کو 10 حدیثیں دی گئی، 10 حدیثیں مگر عزیز سے بلائے۔ آپ جانتے ہیں حدیث 2 چیزوں کا نام ہے، ایک سند اور ایک متن۔ ہر حدیث میں سند موجود ہے، سند اور متن۔ جن راویوں سے، جن محدثین سے حدیث صحابی ہے وہ کہلاتے ہیں سند، اور متن جو سرکار کا ارشاد ہے وہ ہے متن۔ آپ نے پہلی حدیث پڑھی ہے حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني يحيى بن ابي سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي ان الحسن بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن المنبر يقول يا تكسر انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها۔ بخاری کی روایت کے مطابق دوسری کتاب اور طرح ہے، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى من ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ ہے متن۔ 10 حدیث اور 10 دوسری حدیثوں کے متن کو ملا دیا، گڑبڑ کر دیا۔ عام طور پر کرنا یہ ناجائز ہے مگر امتحان کے لیے کرنا جائز ہے۔ اور 10 کو 10 محدثین کو 10 حدیثیں یاد کرا دی، بخاری کو بلا لیا اور سب یہ بیان کر چکے تھے کہ ان سے پوچھنا ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیسی ہے۔ ایک طرف سے ایک محدث تیار ہو گئے کہ ما تقول فی هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بخاری نے حدیث سنی، یہ اس چالاکی کی ہوشیاری کی پہلے جواب نہیں دیا۔ جو سب کے خالی ہوتا ہے سبا دیتا ہے، سمندر سے پانی چھڑتا نہیں۔ بخاری کہنے کا لازم میں نہیں جانتا، وہ دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث، 10 حدیث سنا گئے، ہر ایک کے جواب میں بخاری کہتے ہیں لازمی 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 مجھے نہیں جانتا۔ 10 کے 10 محدثین نے 100 حدیثیں سنانی، ہر ایک کے جواب میں بخاری کہتے رہے مجھے پتا نہیں ہے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ لفافہ خالی ہے، اندر کچھ نہیں، لفافہ خالی ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ جب بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ ان کے ترکش کا تیر نکل چکا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پہلے صرف متوجہ ہوئے، پہلے سنو تم نے پہلے نمبر پر یہ حدیث سنائی تھی اس طرح اور صحیح اس طرح ہے، دوسری حدیث یہ سنائی تھی حالانکہ صحیح اس طرح ہے۔ 100 کے 100 حدیث ہیں، انہوں نے پہلے الٹی سنائی پھر صحیح سنائی۔ بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ بخاری کا یہ کوئی کمال
کہ 100 صحیح حدیثیں انہوں نے سنانی، اس لیے بخاری کو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں. کمال یہ ہے کہ ایک مرتبہ سن کر 100 حدیثیں پہلے الٹی سنائی پھر صحیح سنائی. یہ ہے بخاری کا کمال. حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کمال کو اگر میں شروع کروں تو شاید دن کے دن گزر جائیں. بس یہ سمجھیے کہ وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ. امام بخاری تو حدیث لکھتے تھے غسل کرتے باوجود ہوتے تھے. کچھ حضرت کہہ رہے ہیں تو غسل کرتے باوجود ہے سننے والے. بہت صحیح بات ہے. سنیے حضرات جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انہی فضائل کی بنا پر امام مسلم نے کہا تھا دانی جو قد کے پچھلے امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پیروں کا بوسہ لے لوں. ابن خزیمہ جن کی حدیث میں کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ انہوں نے کہا کہ ما کہتا عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل. امام بخاری سے بڑا کوئی محدث اس سرزمین پر نہیں ہے آسمان کے نیچے. بے شک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صحیح حدیثیں لکھی ہیں 1,00,000 حدیثوں سے چھانٹ کر. مگر میرے بھائیوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری صحیح حدیثیں اسی میں. اس میں جو 6,500 کے برابر حدیثیں آئی ہیں بے شک وہ صحیح ہیں مگر ساری صحیح حدیثیں اسی میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ بھی میں بھی ہیں مسلم میں بھی صحیح حدیث, ترمذی میں بھی صحیح حدیث, ابو داؤد میں بھی صحیح حدیث, بلکہ موطا امام مالک اور موطا امام محمد میں بھی صحیح حدیث ہے. آج مبارکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر بات بخاری 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 بخاری, اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں لیا جاتا. نہ وہ غریب جانتے ہیں کسی کتاب کو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخاری میں تو بے شک سب حدیثیں صحیح ہیں مگر ساری حدیثیں صحیح حدیثیں اسی میں نہیں ہیں, اس کے علاوہ میں بھی ہیں. مستدرک حاکم میں ہے, صحیح ابن خزیمہ میں ہے, مستدرک ابی عوانہ میں ہے, منتقى ابن جارود میں ہے, اور میں کیا بتاؤں صاحب علماء ہیں جانتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے کہ ساری صحیح حدیثیں صرف اسی میں نہیں ہیں, اس کے علاوہ میں بھی حدیثیں ہیں. حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں لگائی. جب 62 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا تو ایک بڑے محدث عبدالواحد ابن آدم نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور کچھ پریشان مغموم سے ہیں, صحابہ کرام بھی ہیں. انہوں نے سلام کیا, مزاج کرسی کی اور پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا محمد ابن اسماعیل بخاری کا جنازہ آ رہا ہے, میں اس انتظار میں کھڑا ہوں, میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوں. وہ زمانہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا, میڈیا کا زمانہ نہیں تھا. عبدالواحد ابن آدم جب بیدار ہوئے ہیں اور تحقیق کیے تو ٹھیک اسی وقت مقام خرطن میں بخاری کا انتقال ہوا. پھر ان کو خرطن میں دفنایا گیا. آج بھی حضرت کی قبر وہیں ہے خرطن میں. ایک زمانے تک وہاں کی مٹی سے خوشبو آتی رہی. صبح مٹی ڈالی جاتی, شام تک وہ مٹی حمل ہو جاتی, لوگ برکت کے طور پر لے جاتے تھے. قبر کی حفاظت مشکل ہو گئی تو یہ دعا کی گئی کہ اللہ اس قیامت کو ختم کر دیجیے. تو پھر خوشبو والی خوشبو روک دی گئی. مجھے ابھی معلوم ہوا یہاں کر کہ بخاری کے ایک خادم, بے شک وہ بخاری نہیں ہے یہ سچی بات, مگر بخاری پڑھانے والے, بخاری کے خادم اور بخاری کی حدیثوں پر جہاں تک ہو سکے عمل کرنے والے
کندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے بھی خوشبوئیں سونگی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی قبروں سے خوشبوؤں کا کوئی محال نہیں. تو کرامت اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھوں پہ چاہتے ہیں ظاہر کر دیتے ہیں. یہ بخاری کے شرف کا نتیجہ ہے. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی بخاری کے ساتھ شرف رکھیں. اب آئیے کچھ حدیث دیکھ لیتے ہیں. میرے پاس میں 15 منٹ باقی ہے. حضرات پوری شریعت کا خلاصہ نکال لیں. پوری شریعت کا خلاصہ نکالیں تو صرف 2 چیزیں ہیں: عقیدہ اور عمل. میں اشارہ کر رہا ہوں عقیدہ اور عمل. اور عقیدے میں ایمانیات ہیں. بنیادی عقیدے 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. یہ ہیں بنیادی عقیدے. ان تینوں میں بھی اصل اصول توحید اور عمل کی جو معمولات منہیات. معمولات جن سے کرنے کا حکم دیا گیا اور منہیات جن سے روکا گیا. جن سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی 3 قسمیں ہیں: عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات. معاملات، بیع و شراء، یہ شریعت سے کوئی چیز نہیں ہے، عین شریعت ہے. اسی طریقے سے دونوں کا مجموعہ عبادت اور معاملہ دونوں کا مجموعہ نکاح کیا. پوری شریعت کا علم ہمیں ہوا ہے وہی سے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا باب قائم کیا ہے: باب کیف کان قد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. یہ ایک مثلا بخاری کی. اب نزول وحی کے بعد سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں نہ ہوں گے. پھر مسلمانوں میں بھی سب برابر نہیں. کچھ وحی کو مانیں گے، کچھ انکار کریں گے. جو وحی کو مانیں گے وہ بھی سب برابر نہیں. ان کے اعمال مختلف ہوں گے، ان کی باتیں مختلف ہوں گی. اخیر میں آپ بخاری تنبیہ کرنا چاہتے ہیں: دیکھو یہ مت سمجھنا کہ جو عمل کر رہے ہو ختم ہو رہا ہے، جو بول رہے ہو ختم ہو رہا ہے. سب اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن سب کو وزن کیا جائے گا. یہ ہے آخری باب. باب کیف کان باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. یہ وقت نہیں ہے آپ اہل علم میں سمجھ جائیں گے کہ موازین میزان کی جمع ہے موصوف اور القسط اس کی صفت. موصوف صفت میں مطابقت نہیں ہے بظاہر، لیکن حضرات قسط مصدر ہے. مصدر جنس ہوتا ہے. اس جنس میں واحد تسنیہ جمع سب برابر ہیں، اس لیے مطابقت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ہی طرح کو قائم کر دیتے کافی تھا. مگر بہت سارے کیوں؟ ہر عمل کے لیے، ہر قول کے لیے ترازو الگ ہوگا. تو جن سے ترازو قرآن کے لیے موازین جمع کا صرف استعمال کیا گیا. اسلامی فرقوں میں آپ نے معتزلہ کا نام سنا ہوگا، خوارج کا نام سنا ہوگا. یہ قرآن اور حدیث میں تعبیر کا ذکر کرتے ہیں. خوارج کو یہ کہتے ہیں اور معتزلہ کہ جو چیز خلاف عقل قرآن میں آئے ہم اس کی تعبیر کریں گے، حدیث میں آئے ہم اس کی انکار کریں گے. اس لیے وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، وہ ترازو کا انکار کرتے ہیں، وہ حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں اور صراط کا انکار کرتے ہیں. آخرت کی تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان جو بھلا برا کر رہا ہے یہ تو عقل ہے اور عقل تو باقی نہیں رہتا. جب باقی نہیں تو وزن کس کو کیا جائے؟ دوسری بات وزن وہ کرتا ہے جس کو کہنے سے بیٹھ معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، سب کچھ جانتے ہیں. اس لیے اللہ کو وزن کرنے کی ضرورت نہیں. ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں معتزلہ. امام بخاری معتزلہ اور خوارج کی تردید کے لیے یہ واقعہ ہیں. یاد رکھیے گا پہلے زمانے میں اشکال ہوتا تو ہوتا
سائنس نے اس قدر ترقی نہیں کی تھی. آج تو حرارت کو ناپنے کے لیے گھڑیاں ہیں, آج تو ضرورت کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہیں. آج حرارت محفوظ ہے, زلزلے آتے ہیں اس کو ریکارڈ کر کے رکھا جاتا ہے. تمہارا انسان کے اعمال کو ریکارڈ کیا جائے, دیکھیے ریکارڈ ہو رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک جواب. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ مشین کوئی الگ نہیں بنائی ہے, انسان کے جسم میں ہی پیدا کر دی. کیسے؟ جب کل میدان حشر میں انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا, بعض بندے کہیں گے یا اللہ ہم سے نہیں مانتے, یہ جھگڑے میں اللہ نہیں آتے, ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ یہ نام اعمال کس نے تیار کیا؟ فرشتوں نے. فرشتے ہمارے نہیں کر تمہارے, اللہ نے کہتے ہمارے ہیں. ہم فرشتوں جیسا آپ نے چاہا فرشتوں نے لکھ دیا ہے, ہم نہیں مانتے. اللہ نے کہا اچھا تو پھر رسولوں کو لائیں گواہی کے لیے. وہ بندہ کہے گا کہ رسول ہمارے ہیں یا آپ کے ہیں؟ اللہ کہے گا رسول ہمارے ہیں. کہا رسول کی گواہی بھی ہم نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا بات جھگڑالو ہے. اچھا تمہارے اندر سے گواہ نکال دیں, گواہ نکال دیں. وہ کہے گا ہاں گواہ نکال دیں گے تو ہم مان لیں گے. اس موقع پر اليوم نختم على افواههم, منہ پر مہر لگا دی جائے گی, وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. مضمون بہت نازک ہے مگر مجمع کے لائق نہیں ہے. ایک اشارہ کرواؤں, حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایسی صلاحیت اور چمبک بنا کی اس طرح میٹیریل رکھا گیا ہے کہ جو عمل کرتا ہے وہ چپک جاتا ہے. اس کتاب آپ مسلم سے انسان نے اپنے ہاتھوں سے, پیروں سے, زبان سے جو کچھ کیا ہے کرنے کے بعد سب کچھ چپک جاتا ہے. جھوٹ بولا ہے وہ چپک جائے گا, ہاتھ سے زبان کیے وہ چپک جائے گا, سب کچھ. بس سب کی سیڑھی کو اللہ تعالیٰ کھول, سیڑھی کو کھول دیں گے. ایک دوسری بات یہ تھی معتزلہ کی کہ حساب وہ کرتا ہے کہ جو جانتا نہ ہو. اللہ میاں تو سب کچھ جانتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ جانتے ہیں, مگر اپنے علم پر فیصلہ نہیں کریں گے, پہلے بندے کو قائل کر لیں گے. کیوں؟ بندہ کہہ سکتا ہے بہت آسان مضمون بیان کر رہا ہوں, اسی کا شہر وہی منصف وہی قاتل, ہمیں یقین تھا قصور ہمارا نکلے. حشر میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے لگے تو ان کا کہے گا آپ کا شہر, آپ کی سزا دینے والے ہم تو مارے ہی جائیں. اسی کا شہر وہی منصف وہی قاتل, ہمیں یقین تھا قصور ہمارا نکلے گا. اس لیے اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے, بندے سے اعتراف کروا لیں گے تب فیصلہ کریں گے. اسی کو فرمایا جا رہا ہے وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ الْأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ. انسانوں کے سارے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے. قسطاس یہ عربی کا لفظ نہیں ہے, رومی زبان کا لفظ ہے, غیر عربی کا لفظ. حدیث میں کیسے آ گیا یا قرآن میں کیسے آ گیا؟ ایسا ہوتا ہے ایک کلام ہو عربی اور کوئی لفظ غیر عربی آ جائے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں. قرآن میں مشکات کا لفظ آیا اور مشکات عربی کا لفظ نہیں ہے, مطلب پورا قرآن عربی. غیر عربی لفظ کے آنے سے عربیت سے خارج نہیں ہے. اس لیے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کے معنی انصاف کرنا رومی زبان میں. ويقال القسط مصدر المقسط, قسط مقسط کا مصدر ہے تو غلط ہے. مقسط کا مصدر اقتصاد ہے, قسط نہیں. قسط تو مجرد ہے اور مقسط تو ہے مزید فی, تو مزید فی کا مصدر قسط کیسے ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اقتصاد میں جو حروف زوائد ہیں ان کو نکال لیجیے وہ قسط بچے گا. امام بخاری ذرا اشاروں میں بولتے ہیں, جن کے کلام کو سمجھنا ہوتا ہے تو مقصد میں جو اقتصاد ہے, اقتصاد میں جو حمزہ ہے اس کو نکال
یہ صحیح ہے. وهو العادل, قسط کے مقصد کے معنی ہے عادل. مجرد میں آتا ہے قسط سے قاصد, قاصد کے معنی ظالم. آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا کہ باقی سال میں خاص کا قلب ماخذ قسط یقصد ظلم کرنا اور اقصد یقصد ظلم کو دور کرنا, یہ انصاف کرنا. حدثنا احمد بن اشکام قال حدثنا محمد بن خليل قال حدثنا مالك بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن, دو بول ہیں تو اللہ کو بڑے پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں. ترازو میں بڑے وزنی ہیں. بخاری کے حدیث کہنا یہی ترجمہ الباب. آپ سمجھنے میں کہہ رہا ہوں ترجمہ الباب یہی سے ثابت ہوگا, یہ ترجمہ الباب ہے. حقیقتان فی المیزان, دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں. ساری کائنات کے محبوب اللہ تعالی اور اللہ کا پسندیدہ کلمہ یہ ہے. دو کلمے اور فائدہ ہے محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. سمجھا گیا؟ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. آپ کی شادی ہو جائے گی بھائیو تو آپ کی محبوب کا گھر والی ہو جائے گی, اور گھر والی کی چھوٹی بہن ہو جائے گی تو باپ بھی ایک طرح سے وہ عزیز ہو جائے گی. اور محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. سارے بندوں کے محبوب اللہ اور اللہ کے محبوب یہ دو کلمے, تو سارے بندوں کے محبوب یہ دو کلمے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے پھلکے. اس میں کوئی ایسے حروف نہیں ہیں جن میں صفات مشکل ہوں. ایک مثال جیسے کہ گاؤں دیہات میں پہلے آتے تھے ہوا مٹھائی بیچنے کے لیے گڑیا کا مال چھکا گھما کر کے باہر گزرا, جو کھائے وہ بھی افسوس کرے, جو نہ کھائے وہ بھی افسوس کرے. جو کھائے وہ افسوس کرے کہ منہ میں رکھا خنم کچھ نظر نہیں آیا, اور جو نہ کھائے وہ افسوس کرے یار 8 آنے سے 1 روپے کا لڈو وہ بھی نہ کھایا. تو ہلکے پھلکے زبان پر خفیفتان علی اللسان. لیکن کل ترازو پہ جب ان کو رکھا جائے گا تو بڑے وزنی ہوں گے اور ان کو بڑا چھو جائے گا. یہ ترجمہ الباب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب تعریف اللہ تعالی پاک ہیں اور اپنی تعریفوں کے ساتھ ہیں. اللہ پاک ہیں جو بڑے ہیں. دیکھیے میں نے اشارہ کیا تھا کہ پوری شریعت کا خلاصہ صرف 2 چیزیں ہیں, عقیدہ اور عمل. اور عقیدے میں بنیادی عقیدہ صرف 3 ہے, توحید, رسالت اور قیامت. اور ان تینوں میں بھی اصول سب سے اہم توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا. اب ذرا سمجھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے لیے اللہ کی معرفت, اللہ کو پہچاننا ضروری ہے یا نہیں؟ بے شک ضروری ہے. مگر کوئی اللہ کی ذات کو جان سکتا ہے؟ آپ نے سنت میں کہا ہے لا یحب ولا یتصور. اللہ کی ذات کو کوئی جان ہی نہیں سکتا, اللہ کی ذات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا. نہ پیر, نہ پیغمبر, نہ ملائکہ, کوئی بھی نہیں اللہ کی ذات کو جان سکتا ہے. اللہ کی معرفت کیسے ہو؟ اللہ کی معرفت ہوتی ہے صفات کے ذریعے سے. یہ سمجھا رہا ہوں بھائی, صفات کے ذریعے سے. چلیے یہاں تک میں آپ نے پڑھا ہے اللہ کی صفات 2 قسم کی ہیں, صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ. صفات سلبیہ عبارت یاد کیجیے گا. لیس بجوہر لیس بعرض ولا جسم ولا جوہر ولا مصور ولا متباعث ولا مترکب ولا محدود ولا يوصف بالكيفية ولا ماهية ولا يتمكن في زمان
کے پاک ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تنزیہ۔ نمبر 2 صفات ثبوتیہ، پھر صفات ثبوتیہ میں صفات حقیقیہ، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ اور مشیت، کلام اور تکلیم چلتا ہے۔ اور صفات حقیقیہ ہیں ثبوتیہ، باقی سلبیہ ہیں اضافیہ کو چھوڑیے۔ ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی صفات کی معرفت ہوتی ہے، اور صفات کی معرفت سے کچھ نہ کچھ ذات کی معرفت ہوتی ہے بھائیوں۔ تو جب اللہ کی صفات کے ذریعے سے ذات کی معرفت ہو گئی، یہ ہے توحید۔ اور خالص توحید بہت اچھا کرو، خالص توحید نہیں ہے جب تک کہ توحید کے تقاضوں پر عمل نہ ہو۔ اور سب سے پہلا تقاضا ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ دیکھیے سبحان اللہ میں صفات سلبیہ، بحمدہ میں صفات ثبوتیہ، پھر سبحان اللہ العظیم میں صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ اور ثبوتیہ کے ذریعے اللہ کا تصور ہو گیا، اللہ کی معرفت ہو گئی۔ جب معرفت ہو گئی اسی کا نام توحید ہے، اور توحید پوری ہوگی رسالت سے۔ اور توحید و رسالت پر ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب قیامت پر یقین ہو۔ کیوں بات یعنی توحید، رسالت اور قیامت پر ایمان اسی وقت ہوگا جب تمام ایمانیات پر یقین ہو، اور تمام ایمانیات پر یقین اس کو مکمل ہوگا جب تمام اعمال صالحہ عبادات کو کیا جائے، معاملات کو جائز طریقے سے کیا جائے، اور منہیات سے معاصی سے روکا جائے۔ تو حضرات یہ پوری شریعت ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے جمع، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو اور پوری شریعت کو اسے ایک جملے میں جمع کروا دیا ہے۔ دین اور شریعت کا علم ہوتا ہے، وہی کے ذریعے دین اور شریعت ہے کیا، اس کی تفصیلات آئی بخاری کی 2 جلدوں میں، پھر اس کا اجمال بیان کیا گیا آخری حدیث میں۔ اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی 100 مرتبہ اس حدیث کو پڑھ لے تو جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت موجود ہے، اگر اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ بھائیو آئیے 3 مرتبہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، تاکہ حدیث کی حقیقی برکت لے کر آپ جائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور